السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے اور بھی دلچسپ کہانی لائی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ مصر کی شہزادی انابیہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے سر کے بال سیاہ گھنے اور ریشم کی طرح ملائم تھے اور بالوں کی لمبائی اتنی تھی کہ وہ اپنے پیروں کو چھوتے تھے۔ شہزادی انابیہ اپنے بالوں کو ہمیشہ لپیٹ کر رکھتی۔ پورے مصر میں ان کے سیاہ لمبے بال مشہور تھے۔ جب وہ بالوں کو کھولتی تو بال ہوا میں سیاہ ناگوں کی طرح لہرانے لگتے تھے۔ ایک دن دربار شاہی میں ایک اجنبی شخص آیا جو شکل سے غیر ملکی انسان لگتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور جیب سے ایک خط نکال کر ادب سے پیش کیا۔ تم کون ہو اور یہ خط کس نے دیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اجنبی انسان نے مودبانہ لہجے میں کہا، حضور میں چین سے آیا ہوں اور یہ میرا نام بدھارا ہے۔ میرے آقا نے بھیجا ہے کہ میں اس کا خط آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تمہارا آقا کون ہے؟ بادشاہ نے چونکتے ہوئے کہا، اس کا نام غبارہ دیو ہے اور چین کے پہاڑی علاقے میں اس پر اس کی حکومت ہے۔ بدھارا نامی شخص نے جواب دیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، ایک دیو کا ہم سے کیا واسطہ؟ اس نے خط کیوں بھیجا ہے؟ عالی جاں میں تو محض قاصد ہوں، آپ خط پڑھ لیں تو سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بدھارا نے ادب سے کہا۔ بادشاہ نے خط وزیر اعظم کی طرف بڑھایا تاکہ وہ خط پڑھ کر سب کو سنائے۔ وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر خط کھولا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا ہوا تھا، بادشاہ سلامت، میں دنیا کا سب سے طاقتور اور خوبصورت دیو ہوں۔ پرستان والے مجھے غبارہ دیو کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے پرستان سے چین میں آ کر پہاڑوں میں رہائش اختیار کی ہے۔ یہاں میرا بہت بڑا اور خوبصورت محل ہے، لیکن محل میں تنہا میرا دل نہیں لگتا۔ میں آپ کی بیٹی شہزادی سے شادی کروا دیں اور شہزادی آپ کی بہت خوش رہے گی۔ میں یہاں شہزادی کا انتظار کر رہا ہوں۔ خط سن کر بادشاہ اور تمام درباریوں کو غبارہ دیو پر غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے خط لانے والے ایلچی بدھارا کی طرف غصے سے دیکھا اور وزیر اعظم سے خط لے کر پھاڑ ڈالا۔ بادشاہ نے بدھارا سے غضبناک لہجے میں کہا، اپنے آقا غبارہ دیو کو جواب دے دو، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ہم ایک دیو سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم غبارہ دیو سے ڈرتے ہیں۔ اگر اس نے آئندہ ایسا کوئی بیہودہ پیغام بھیجا تو ہم اسے سخت ترین سزا دیں گے۔ ہماری ہزاروں کی فوج اس کے محل کو تباہ کر دے گی۔ بدھارا نے کہا، بہتر، لیکن غبارہ دیو شہزادی سے شادی ضرور کرے گا۔ آپ سوچ لیں، بکو مت اور بھاگ جاؤ ورنہ میں ابھی تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بدھارا نے سر ہلایا، پھر ایک دم اس کی شکل اور جسم بدل گیا۔ وہ دیو بن کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کے دیو بننے پر تمام درباری خوف زدہ نظر آنے لگے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا، اگر ہمیں معلوم ہوتا بدھارا انسان کی بجائے دیو ہے تو ہم اسے زندہ واپس نہ جانے دیتے۔ بدھارا دیو کافی بلندی پر پہنچ کر ایک سمت میں اڑتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو درباری بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ عالی جاں، ہمیں اب غبارہ دیو کی طرف سے ہوشیار رہنا پڑے گا، کہیں وہ شاہی محل پر حملہ نہ کرنے آ جائے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے خدشہ کا اظہار کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کے گرد سخت پہرے کا انتظام کیا جائے۔ غبارہ دیو اپنے محل میں ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا پیٹ کسی غبارے کی طرح پھولا ہوا اور بہت بڑا تھا۔ اس کے آگے ایک پورے ہرن کا گوشت پڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں بدھارا دیو داخل ہوا۔ اس نے سر جھکا کر غبارہ دیو کو سلام کیا۔ بدھارا، کیا جواب لائے ہو؟ مصر سے شہزادی کو کیوں نہیں لائے؟ غبارہ دیو نے بدھارا سے پوچھا۔ میرے آقا، بادشاہ آپ کا خط سن کر سخت غصے میں آ گئے تھے۔ اس نے آپ کو داماد بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی ایسا بیہودہ پیغام بھیجا تو آپ کے خلاف فوج کشی کر دے گا اور اس کی ہزاروں سپاہی آپ کو اور آپ کے محل سمیت کو تباہ کر دیں گے۔ بدھارا نے جواب دیا، اوہ، اس نابکار کی جرأت! یہ غبارہ دیو نے غصے میں کہا کہ شاید اسے میری طاقت کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے۔ میں نے بڑی شرافت سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، اب میں شہزادی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ غبارہ دیو نے بدھارا سے کہا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کو 2 دن کا ٹائم دو۔ اس کو کہو کہ سوچ لے اچھی طرح اور تیسرے دن اگر اس نے ہمیں جواب نہ دیا تو ہم زبردستی شہزادی کو اپنے ساتھ محل میں لے آئیں گے۔ چنانچہ بدھارا اگلے دن جاتا ہے اور
بادشاہ، ملکہ اور شہزادی دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ کر ایک دم چونک جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت، تم دوبارہ آ گئے۔ بدھارا کہتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ غبارہ دیو نے آپ کو 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اگر آپ نے 2 دن میں میرے ساتھ شہزادی کو رخصت نہ کیا تو وہ خود یہاں سے آئیں گے اور لے جائیں گے شہزادی کو۔ بادشاہ نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کی شادی، تم کیوں آئے ہو یہاں دوبارہ؟ جا کر اپنے مالک سے کہہ دو کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بدھارا دوبارہ اڑ کر واپس آ جاتا ہے اور آ کر مالدیو سے کہتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ نے دوبارہ بیٹی کو بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو غبارہ دیو کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو، کل آخری دن ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تم اور میں جائیں گے اور شہزادی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ چنانچہ تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے۔ تیسرے دن کی شام کو سورج ڈھلتے ہوئے شہزادی اپنے محل کی چھت پر کھڑی سورج غروب ہونے کا نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی بدھارا اوپر سے آتا ہے اور آ کر شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ شہزادی کے ساتھ ایک اور نوکر بھی کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر چیخ مارنے لگ جاتی ہے۔ بدھارا شہزادی کو لے کر اڑ جاتا ہے اور وہ نوکرانی بھاگ کر محل میں جاتی ہے اور جا کر بادشاہ کو کہتی ہے کہ ایک اجنبی جن آیا اور شہزادی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام غبارہ دیو کا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنی فوج لے کر جاؤ، میری بیٹی کو رہا کروا کر لاؤ۔ اگر میری بیٹی کو رہا کروا کر نہ لائے تو اپنے گردنیں وہاں پر کٹوا کر آنا۔ وزیر فوجیوں کی ایک قوم تیار کرتا ہے اور روانہ ہو جاتے ہیں چین کے لیے۔ جب شہزادی کے منگیتر کو پتہ چلتا ہے کہ شہزادی اغوا ہو چکی ہے تو وہ اپنا گھوڑا لے کر آ جاتا ہے بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ اسے اپنی ساری کہانی، درد بھری کہانی سنا دیتا ہے کہ غبارہ دیو نے میری بیٹی کے رشتے کا ہاتھ مانگا تھا اور میں نے دینے سے انکار کر دیا ہے تو وہ میری بیٹی کو اغوا کر لے گیا ہے۔ شہزادی کا منگیتر اسے سلیاں دیتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیں نہیں، میں اپنی شہزادی کو ضرور لے کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اور راستے میں وہ ایک جنگل میں سے گزرتا ہے تو اسے وہ سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھونپڑی جس سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص عبادت میں مشغول ہے۔ وہ اس کی عبادت سے فری ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص اس لڑکے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے بیٹا، تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے اور مجھے پانی چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی اس لڑکے کو پانی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا پریشان دکھائی دیتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے پریشان اور سنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ لڑکا سارا واقعہ سنا دیتا ہے کہ میری منگیتر کو غبارہ دیو نے اٹھا لیا ہے۔ تو وہ آدمی اسے ایک تلوار دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لے لو بیٹا، یہ تمہارے کام آئے گی۔ جب تم اس سے غبارہ دیو پر حملہ کرو گے تو یہ 400 میٹر تک لمبی ہو جائے گی اور اس کا وار خالی نہ جائے گا۔ وہ لڑکا وہ تلوار لے کر اپنے نیام میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ محل پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بدھارا اسے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ تم غبارہ دیو ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں غبارہ دیو نہیں ہوں، میں بدھارا ہوں اور غبارہ دیو آرام کر رہے ہیں اس وقت۔ بدھارا اس لڑکے کو کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت، تم ہمارے محل میں کیسے آ سکتے ہو؟ تمہاری داخل ہونے کی کیسی جرأت ہوئی؟ وہ لڑکا اپنے نیام سے وہ تلوار نکال کر بدھارا پر وار کرتا ہے تو اس کا ایک بازو دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا وار کرتا ہے تو اس کا سر قلم ہو جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اندر محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک کمرے میں غبارہ دیو سویا پڑا ہے تو وہ جا کر اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ہو غبارہ دیو؟ تو وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ہوں میں غبارہ دیو، تمہاری اتنی ہمت، تم نے میرا نام پکارا اور میرے کمرے تک آ گئے۔ تو اس لڑکے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کا سر بھی اسی تلوار سے قلم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر شہزادی قید ہوتی ہے۔ شہزادی کے بال پلنگ سے بندھے پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہوتی ہے اور اسے درد ہو رہا ہوتا ہے۔ شہزادہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بال پہلے ٹھیک
पलंग से उसके बाल अलग करता है। उसके बाद उसको साथ अपने घोड़े पे बिठाकर सवार होकर ले आता है। जब वो महल में पहुंच जाता है तो बादशाह और मलका देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी ऐन शर्त के मुताबिक 1 माह बाद शहजादी और शहजादे की शादी कर दी जाती है। इस तरह वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगते हैं।